اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج انشاءاللہ شب برات کے حوالے سے کچھ سنیں گے۔ شب برات یہ جو آنے والی رات ہے، اس کے اندر مسلمان نفل عبادت کرتے ہیں، تو آج انشاءاللہ جو رات کو شب برات پر 4 رکعت صلاۃ التسبیح پڑھی جاتی ہے، اس حوالے سے اس کی فضیلت اور اس کا طریقہ سماعت کریں گے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے، میرے اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث سے طیبہ ہے، حضور نے اپنے چچا سے فرمایا کہ ہو سکے تو اس نماز یعنی اس نفلی عبادت کو ہو سکے تو روزانہ کے طور پر ادا کرے۔ اگر روزانہ نہ ہو سکے تو ہفتے میں، اگر ہفتے میں بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں اس کو ادا کریں، اگر مہینے میں بھی نہ ہو مرتبہ اس کو ضرور پڑھیں۔ اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ فرمایا کہ اس کو پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات میں کہتا چلوں، اس کے گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے مراد اس کے صغیرہ گناہ ہیں۔ جو کبیرہ گناہ ہیں وہ سچی توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلاۃ التسبیح کا طریقہ سماعت فرمانا بہت ہی آسان ہے کہ سب سے پہلے نیت کریں گے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، لیکن زبان سے کہہ لینا افضل اور بہتر ہے۔ نیت یہ کریں کہ 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح منہ مرہ قبلے کی طرف، اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھیں گے، ثنا مکمل پڑھیں گے۔ مکمل پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جائے گی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور یہ تسبیح آپ کو میری اسکرین پر بھی نظر آ رہی ہوگی۔ اور اس کے بعد 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب تعوذ تسمیہ یہ پڑھیں گے، یعنی اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ ہوگی۔ فاتحہ کے بعد ایک سورت پڑھی جائے گی۔ سورت فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں نہیں چلے جائیں گے، بلکہ 10 مرتبہ اب یہی دوبارہ تسبیح پڑھی جائے گی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب رکوع میں چلے جائیں گے۔ رکوع میں جائیں گے تو رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد یہی 10 مرتبہ تسبیح پڑھی جائے گی، اور بھی جب رکوع سے کھڑے ہوں گے، جس کو قومہ کہتے ہیں، وہاں پر بھی یہ 10 مرتبہ تسبیح پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد پھر ہم سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر یہ 10 مرتبہ تسبیح پڑھی جائے گی، اور پھر ایک سجدے سے دوسرے سجدے کی طرف جب بیٹھتے ہیں، اس کو جلسہ کہتے ہیں، وہاں پر بھی یہ تسبیح 10 مرتبہ پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد دوسرے سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد بھی یہی 10 مرتبہ تسبیح پڑھی جائے گی۔ اب ایک رکعت مکمل ہوئی۔ دوسری رکعت کے لیے جیسے ہم لوگ کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہوتے ہی ہم نے 15 مرتبہ وہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ ہوگی۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائی جائے گی۔ سورت ملانے کے بعد رکوع میں نہیں جانا، بلکہ 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ 10 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد رکوع میں جانا ہے، رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے۔ رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہ کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد یعنی رکوع سے جیسے کھڑے ہوں گے، جس کو قومہ کہتے ہیں، وہاں پر بھی یہ 10 مرتبہ پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ، پھر ایک سجدے سے دوسرے سجدے میں جب بیٹھتے ہیں تو اس کو جلسہ کہتے ہیں، وہاں پر بھی 10 مرتبہ پڑھی جائے گی۔ پھر دوسرے سجدے میں وہاں پر بھی 10 مرتبہ پڑھی جائے گی۔ اور پھر پہلا قاعدہ جو ہوگا، وہاں پر ہم نے یہ تسبیح نہیں پڑھنی، صرف التحیات اور درود شریف اور رب اجعلنی یہ پڑھنے کے بعد ہم نے کھڑے ہو جانا ہے، اور جس طریقے سے ہم نے یہ پہلی 2 رکعتیں پڑھی ہے اور اسی طرح دوسری 2 رکعتیں پڑھیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو ہم نے سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو آنے والی رات کی برکتیں نصیب فرمائے۔